حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ہے اسلامی معلومات اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے وضو کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو. وضو کا طریقہ جو معروف ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں حضرت حمران، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی نے مجھ سے پانی منگوایا، میں پانی لے کر آیا تو پانی کے لیے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے دائیں کو، پھر 3 مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا، اور ہاتھوں کو دھونے سے بعد جو ہے انگلیوں کے درمیان خلال کیا تاکہ انگلیوں کے درمیان جو ہے اس طرح کچھ چیز جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے. اس طرح اور اس طرح دونوں طریقے سے خلال کیا. خلال کرنے کے بعد پھر منہ میں پانی ڈال کر کولی کی اور اچھی طرح منہ کو صاف کیا. 3 مرتبہ کولی کرنے کے بعد جو ہے اپنے ناک میں اپنے ہاتھ کے چلو سے جو ہے اس طرح پانی چڑھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کا جو خشومہ ہے، جس کو یہ ناک کی نرم ہڈی ہم کہتے ہیں، اس کے اندر شیطان کا گھر ہوتا ہے. پانی ناک میں چڑھا کر اچھی طرح جھاڑو تاکہ ناک صاف ہو جائے، شیطان جو ہے اس گھر سے جو ہے وہ نکل جائے. خشومہ عربی زبان میں شیطان کے گھر کو کہتے ہیں، نرم ہڈی کو اس کو کہتے ہیں. ناک صاف کرنے کے بعد ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے. 3 مرتبہ اپنے چہرے پر پانی بہانا ہے. چہرے کی جو ابتدا ہے وہ سر کی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ چہرے کا حصہ ہے، اسے اچھی طرح 3 مرتبہ جو ہے وہ دھو لینا ہے. اور اگر پانی آپ ٹوٹی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا، یا چھینٹے اتنے زور سے پانی پہ نہیں مارنے کہ اس کے چھینٹے جو ہے وہ سائیڈوں پر دوسرے لوگوں پر گریں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے. پہلے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ جو ہے وہ دھو لینا ہے. دونوں ہاتھوں کو دھو لیا. اس کو دھونے کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اور اس طرح 3 انگلیوں کو ملا کر جو ہے یہ اپنے سر کا، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر گدی تک جو ہے وہ آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. یہ آپ کا سر کا مسح ہو جائے گا. پھر آپ نے ان دونوں انگلی، شہادت والی اور انگوٹھے کے ساتھ، یہ شہادت والی انگلی کان کے اندر کی طرف رکھیں گے اور اس طرح کان کے اندر سے، اور یہ انگوٹھے کان کے اوپر سے واپس اس طرح لے آئیں گے تو آپ کے کانوں کا جو ہے وہ مسح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ کا وضو جو ہے 3 مرتبہ پاؤں دھونے کے بعد آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ناظرین کرام، یہاں پر 1-2 چیزیں جو ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت ہے کہ وضو سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ وضو کی ابتدا کر دینی ہے. اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو یقیناً آپ کا جو وضو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھے گا، قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر اس کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا اور اضافہ فرمایا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ میں پاکی حاصل کرنے والوں کے ساتھ پاکی حاصل کرتا ہوں. جب انسان اس طریقے سے وضو کرے گا تو یہ اس کا وضو جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے جو تھوڑی سی جگہ ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا چھپی ہو تو اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں. پھر انسان جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کی جو باریک بال ہیں،
اگر ان کے نیچے کوئی گناہ ہے تو اللہ اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ وضو کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین انسان کے جسم کی خطاؤں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اعزاز، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ان کے چہرے اور جسم کے اعضاء کے نشانوں کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر وہ نشان کیسے پیدا ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے وضو کے اعضاء کو مل مل کے اچھی طریقے کے ساتھ دھوئے گا، قیامت والے دن اللہ اتنی ہی اس کے جسم کے وضو کے اعضاء کو چمک عطا فرما دیں گے، اور ان چمک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔